سی جگہ ہیں جو کہ اپنی خوبصورتی میں لاجواب ہیں۔ اگر ایسی ہی کوئی جگہ انسان نے بنائی ہوتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد اور اس کے بنانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ایسی ہی جگہ رہوڈ آئلینڈ کے پاس بھی ہے، جس پر سمندر کے درمیان میں ایک شخص نے ایک شاندار گھر بنایا ہوا ہے۔ اس گھر کے یوں سمندر کے درمیان اکیلا بنایا جانا ایک اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری داستان موجود ہے۔ سمندر کے درمیان ایک چٹان پر موجود یہ گھر یہاں موجود نہ ہوتا اگر اس کے مالک کو حکومت کی طرف سے تنگ نہ کیا جاتا۔ یہ قصہ 1905 سے شروع ہوتا ہے۔ جوزف وارٹن نامی یہ شخص اپنے علاقے کا ایک بڑا لینڈ لارڈ تصور کیا جاتا تھا۔ اس کے پاس شہر کے باہر بہت سی جائیداد موجود تھی اور اس جائیداد میں اس کا ایک بڑا سا گھر بھی موجود تھا۔ اس کو اپنا یہ گھر بہت پسند تھا اور اس کا خواب تھا کہ اس کی اولاد اور آگے ان کی اولاد اس گھر میں مل جل کر رہیں اور وہ ان کو اس گھر میں خوشی سے رہتے ہوئے دیکھ سکے۔ بدقسمتی سے اس کے یہ سارے خواب تب چکنا چور ہو گئے جب جوزف کو شہر کے گورنر کی طرف سے یہ خط ملا، جس میں لکھا تھا کہ حکومت شہر کو بڑا کرنا چاہتی ہے اور جس جگہ وہ یہ نیا شہر آباد کرنا چاہتے ہیں اس جگہ میں جوزف کا گھر اور اس کی ساری پراپرٹی بھی آتی ہے، اس لیے جوزف کو اپنا گھر اور ساری جائیداد چھوڑنی ہوگی۔ جوزف کے لیے یہ خبر ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی۔ وہ کسی صورت بھی اپنا گھر حکومت کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے حکومت پر کیس کر دیا، لیکن آخرکار حکومت یہ کیس جیت گئی۔ عدالت نے حکومت کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ شہر کے گورنر کو اس شخص سے پہلے ہی نفرت ہو چکی تھی اور ادھر یہ شخص اب اپنے ہی گھر سے نکالا جا چکا تھا۔ شہر کے گورنر نے اس سے انتقام لینے کی غرض سے اس کو اس پراپرٹی کے بدلے ایسی جگہ دینے کا فیصلہ کیا جو کہ رہنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ یہ سارے حالات اس شخص کی عزت کو خاک میں ملا چکے تھے اور اس نے اپنے گھر کو الوداع کہتے ہوئے قسم کھائی کہ آج کے بعد اس کو اور اس کے گھر والوں کو کوئی بھی ان کے گھر سے بے دخل نہیں کر سکے گا۔ اس نے ان کرپٹ حکمرانوں سے دور اپنا نیا گھر بنانے کا فیصلہ کیا اور وہ بھی ایسی جگہ جس جگہ کو کوئی بھی اس سے کبھی بھی نہ چھین سکے۔ اس نے رہوڈ آئلینڈ کے قریب ایک ایسے جزیرے کو خریدنے کا منصوبہ بنایا جو کہ کسی کی بھی ضرورت اور جو کسی کو بھی پسند نہیں تھا۔ اس جگہ اس شخص کا آئیڈیا کامیاب ہو سکتا تھا، لیکن اس جگہ گھر بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا کیونکہ یہ سمندر کے درمیان ایک چھوٹے سے پتھر سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ سمندر کے درمیان اس چھوٹی سی پہاڑی تک محض ایک چھوٹے سے پل کے علاوہ کوئی راستہ نہ جاتا تھا، لیکن اب اس شخص کو کوئی بھی روکنے والا نہیں تھا۔ چیلنجز کو خندہ پیشانی سے ایکسیپٹ کرنے والے اس ضدی شخص نے ہار نہ مانی اور یوں سمندر کے درمیان اس چھوٹی سی پہاڑی پر بنے اس خوبصورت گھر کی کہانی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس چھوٹے سے جزیرے کو ہر کوئی ناقابل استعمال سمجھتا تھا اور یوں اسے اونے پونے داموں بیچ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب شہر کی حکومت سے اس نے یہ جزیرہ خریدنے کی درخواست کی تو ان کے چہروں پر موجود طنزیہ مسکراہٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اب اس شخص کی قوت ارادی کے آگے کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا۔ 1906 میں آخر اس کے اس عجیب و غریب گھر کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی اور تمام بلڈنگ مٹیریل کشتیوں کے ذریعے سمندر کے درمیان موجود اس ویران اور بنجر پہاڑی تک پہنچا دیا گیا۔ ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے جلد ہی اس ویران پہاڑی پر 3 منزلہ گھر بن چکا تھا۔ اس گھر کو بنانے میں اس شخص نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ گھر خوبصورتی اور کام دونوں ہی میں بے مثال تھا۔ اس گھر میں 23 کمرے تھے جن میں سے 10 بیڈ رومز تھے۔ اس شخص نے اپنے اس گھر میں اس دور کی ہر طرح کی جدید ٹیکنالوجی لگوائی تاکہ اس کی فیملی کے لیے یہ گھر ماسوائے آرام اور سکون کے اور کچھ بھی نہ ہو۔ اس شخص نے اپنے گھر کا نام ہی کلنگ سٹون ہاؤس رکھا، جس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ شخص اپنا گھر کسی کو بھی نہیں دینا چاہتا۔ اب اس شخص کا اپنی نسلوں کو اس گھر میں خوشی سے رہتے دیکھنے کا خواب پورا ہو سکتا تھا۔ کچھ سال بعد ایک سمندری طوفان نے اس جزیرے کا خشکی کے ساتھ رابطے والا پل بھی توڑ دیا اور اب خشکی کے ساتھ ماسوائے کشتیوں کے اور کوئی رابطہ نہ رہا، لیکن شاید یہ بھی اس کے لیے اچھا ہی ہوا۔ سالوں گزرتے گئے اور اس شخص کی ساری فیملی بخوشی اپنے اس گھر میں بغیر کسی پریشانی کے رہتی رہی۔ وقت کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے سامنے کئی شہروں کو بنتے اور برباد ہوتے دیکھا، لیکن یہ گھر اس چٹان کی طرح ہی مضبوط رہا جس چٹان پر اس کو بنایا گیا تھا۔ پچھلے 200 سالوں میں اس گھر کے مالک تو تبدیل ہوتے رہے، لیکن جو بھی اس گھر میں آیا ماسوائے سکون، آرام اور چین کے انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس گھر کو 1960 کی دہائی میں ایک امیر شخص نے خرید لیا اور اس کو ایک بار پھر سے نیا کر دیا گیا، اور اب یہ گھر جسے ایک دور میں سب سے ناکارہ اور سب سے جلدی تباہ ہو جانے والا گھر سمجھا جاتا تھا، کروڑوں کا بھی کوئی فروخت نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے اس گھر کو ہر طرح کی جدید سہولت سے آراستہ کر دیا ہے۔ بجلی کے لیے اس پر سولر پینلز لگائے جا چکے ہیں اور پانی کے لیے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس موجود ہیں، حتیٰ کہ اس کے بیڈ روم سے خوبصورت غروب آفتاب کا منظر دیکھنے کے لیے خصوصی کھڑکیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ اب یہ گھر باقی دنیا کی محتاجی سے بالکل آزاد ہے۔
اور یقیناً اس کے مالک نے جب اسے بنایا تھا تو اس کا بھی یہی مقصد تھا۔ آج اس گھر کے سامنے سے کشتی پر لوگ صرف ایک تصویر بنانے کے لیے دور دور سے آتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے جو کہ صرف ایک بار اس جزیرے پر جا کر اس خوبصورت گھر کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ اس شخص نے اپنا یہ گھر احتجاجاً بنایا تھا، لیکن اس شخص کی قوت ارادی نے آج اس شہر کو وہ گھر دیا ہے جس پر سارا شہر ناز کرتا ہے، اور یہ گھر اس شہر کی پہچان بھی بن چکا ہے۔